اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 38، 39، 40 کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ تعالی آج ہم کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ینفقون اموالہم، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال، ریا الناس ولا یؤمنون باللہ، لوگوں کو دکھانے کو اور نہیں ایمان لاتے اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، اور نہ یوم آخرت پر۔ ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا، اور جو کہ ہو شیطان اس کا ساتھی تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ آیت نمبر 39۔ وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِ عَلِيمًا، اور کیا آفت ٹوٹ پڑتی ان پر اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور وہ خرچ کرتے اس سے جو ان کو اللہ نے رزق دیا، اور ہے اللہ ان کو خوب جاننے والا۔ آیت نمبر 40۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا ذرے کے وزن کے برابر بھی، اور اگر ہو کوئی نیکی وہ اسے دگنا کر دیتا ہے، اور وہ دیتا ہے اپنی طرف سے بڑا اجر۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیت میں بخل سے کام لینے والوں کی مذمت ہوئی، اب ریاکاروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور ان کی مذمت کی جا رہی ہے۔ انہیں شیطان کا ساتھی کہا جا رہا ہے۔ حدیث پاک کے مطابق ریاکار عالم، ریاکار مجاہد اور ریاکار سخی کو سب سے پہلے دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ جیسا کہ بخل کرنا اللہ کے نزدیک برا عمل ہے، اسی طرح دکھاوا کرنا بھی بہت ہی برا عمل ہے۔ مال وہ قبول ہوگا جو حقداروں کو دیا جائے، کہ ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو، اور آخرت میں اجر ملے گا۔ اس نیت سے دے اور اللہ پر پختہ یقین سے دے کہ اللہ کو یہ ادا پسند آ جائے۔ اس آیت سے ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو نیک کاموں میں صرف دکھاوے کے لیے، اپنی تشہیر کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ تو کرتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن تصویریں کھنچوا کر سوشل میڈیا پر ڈال کر اپنے آپ کو مشہور کروانے کے لیے۔ نیت کیا ہے؟ غلط ہے۔ شادی بیاہ میں فضول خرچیاں کر کے لوگوں میں اپنا نام بنانے کے لیے، انہیں نیچا دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر یعنی ریاکاری یا دکھاوے میں مبتلا ہونے کا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو ان کے حساب کے وقت ارشاد فرمائے گا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے لیے دنیا میں تم دکھاوا کرتے تھے، اور دیکھو کہ کیا تم ان کے پاس سے کوئی جزا پاتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ یہ وادی اللہ نے امت محمدیہ کے ان ریاکاروں کے لیے تیار کی ہے جو قرآن پاک کے حافظ ہیں، راہ خدا میں صدقہ کرنے والے ہیں، اللہ کے گھر کے حاجی ہیں اور راہ خدا میں نکلنے والے، لیکن یہ سارے کام دکھاوے کے لیے کر رہے ہوں گے۔ والذین ینفقون سے ایک اور صفت یہاں پہ بیان ہوئی کہ بخل کرنے والے کی کیا صفت، کہ نہ خود اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، نہ دوسروں کو خرچ کرنے دیتے ہیں، دوسروں کو بھی بخل کا راستہ دکھا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے، اسی لیے اس کی خاطر خرچ کرنے کا سوچتے بھی نہیں ہیں۔ یہی لوگ اللہ کے بجائے شیطان کو خوش کر رہے ہیں، شیطان کے ساتھی بن گئے ہیں، لہٰذا شیطان کی طرح ان کا انجام بھی دوزخ کی آگ ہے۔ تو جس طرح حقوق واجبہ میں کوتاہی گناہ ہے نا، اسی طرح فضول خرچی اور اسراف بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ جو لوگ دکھاوے کے لیے نیکی کرتے ہیں، اللہ ان کے عمل کو رد کر دے گا اور اس کو شرک قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دکھانے کو نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھانے کو روزہ رکھا اس نے شرک کیا،
جس نے دکھانے کو صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، دنیا میں شیطان کا ساتھی ایسے بنا جاتا ہے کہ انسان شیطانی کام کرے اور شیطان کو خوش کر دے، جیسے گالی دے شیطان خوش، لڑائی جھگڑا کرے شیطان خوش، بیوی سے لڑائی کرے شیطان بہت خوش، نماز کو ترک کرے شیطان خوش۔ کیونکہ انسان شیطان کو خوش کرتا ہے تو شیطان ہر لمحے اس کے ساتھ رہتا ہے، جیسے کھانا پینا، اڑنا بچھونا، اس انسان کا ایسا ساتھی بنتا ہے جو ہر کام شروع کرنے سے پہلے اس کے کام میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور بسم اللہ اگر پڑھ لیں تو کیا ہوگا، شیطان سے ایسا شخص دور ہو جائے گا جو بسم اللہ پڑھتا ہے، یا شیطان اس سے دور ہو جائے گا۔ اور جس نے نہ پڑھی اس نے ہر کام میں شیطان کو شریک کر لیا، اور آخرت کے دن شیطان کے ساتھ ہی آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا۔ بس یہ شیطان کے ساتھیوں کے لیے بہت وعید ہے، انجام پر خود ہی ہمیں غور کرنا ہوگا۔ شیطان تو انسان کو مختلف طریقے سے بہکا رہا ہے، جب انسان اس کے مکر سے بچ جاتا ہے تو پھر بھی شیطان اپنی کوشش کرتا ہے، پھر کیا کرتا ہے، وہ اس کو عبادت میں کاہلی اور سستی پیدا کروا دیتا ہے کہ آج رہنے دو، کل کر لینا، آج مختصر کر لو یا نہ پڑھو۔ اگر اس میں بھی ناکام ہو جائے تو کہتا ہے انسان عبادت کر لے جلدی جلدی تاکہ تو فلاں فلاں کام آسانی سے کر لے۔ کرتے ہیں نا ہم یہ سب کچھ، شیطان کے بہانے کرتے ہیں، شیطان ہمیں بہانے سے اپنے رستے پہ لاتا ہے۔ اگر یہ ہیلا بھی اس کا ناکام ہو جائے کہ جلدی نہیں کرتے ہم اگر نماز میں، تو انسان کو ریاکاری کے ساتھ عبادت کی ترغیب دیتا ہے، آرام آرام سے پڑھ، سب کو دکھا کے پڑھ، تو کتنا نیک ہے۔ اگر ایسے میں انسان اللہ کی مدد سے شیطان کے وار سے پھر بھی بچ جائے تو وہ ریاکاری کے وسوسے کو ٹھکرا دے کہ میں صرف اللہ کے لیے عبادت کرتا ہوں اور کسی اور کو کیوں کر دکھا کر عبادت کروں، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ جب ساری تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں اس تو سب سے خطرناک حربہ شیطان استعمال کرتا ہے، کیا کہ اے انسان تو چھپ چھپ کر نیکیاں کر رہا ہے اور اللہ تجھے لوگوں میں مشہور کر دے گا، تیری نیکیوں کو بھی لوگوں میں مشہور کر دے گا، تو اللہ کا مقرب بندہ بن جائے گا اور لوگ بھی تجھے اللہ کا مقرب بندہ کہیں گے۔ اگر اس وقت اللہ کا فضل ہو جائے تو بندہ کہتا ہے اے ملعون، ابھی تک تو میرے اعمال کو بیکار کرنے آیا تھا، اب ان اعمال کو درست کرنے آیا ہے، دفع ہو جا یہاں سے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا وہی آقا اور مولا ہے، میں اپنی نیکیوں کی شہرت ہرگز نہیں چاہتا، بس میں تو چاہتا ہوں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہمیں شیطان کے ہیلوں سے ہوشیار ہونا ہے، ہر وقت اللہ کی مدد طلب کرنا ہے اور شیطان مردود سے پناہ مانگنی ہے۔ گناہوں سے بچنے کی اور اطاعت اور عبادت کی طاقت اللہ کی توفیق سے ہی تو ملتی ہے۔ پھر تنبیہ کی جا رہی ہے آگے، یہ مال تو خرچ کر ہی رہے تھے، کیا ہوتا اگر نیت صحیح کر لیتے، کون سی افطار پڑ جاتی تم پر، کون سا مشکل کام تھا، اللہ پر ایمان رکھ کر آخرت کے صحیح عقیدے کو دل میں رکھ کر اگر خرچ کرتے تو تمہارے لیے نفع ہی نفع تھا، تو تمہارا فائدہ ہی فائدہ تھا۔ معلوم ہوا کہ راہ خدا میں خرچ کرتے وقت اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت ہونی چاہیے، ورنہ کیا ہوتا ہے، عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ ان کی نیک و بد کو خوب جانتا ہے، ایمان اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر اللہ ثواب دے گا اور کفر پر عذاب دے گا۔ اللہ ذرہ برابر بھی کسی کے ثواب میں کمی نہیں کرے گا، اللہ ظالم تھوڑی ہے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ یہ آیت نمبر 40 میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ ہی کسی کو بلا وجہ عذاب دے گا، کیونکہ اللہ ظالم نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایسا رحیم ہے کہ ایک نیکی کو بھی کئی گناہ بڑھا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اجر بڑھا دے گا۔ اللہ نے اجر بڑھانے کے بہانے بنائے ہوئے، جیسے کعبہ چلے جاؤ 1,00,000 ایک کے بدلے، رمضان میں 1 کے بدلے 10، بلکہ اللہ اپنے فضل سے 1 کے بدلے 70 بھی دے دے گا، بس اپنی نیتیں درست کر لو۔ آپ کا کم سے کم معیار یہ ہے کہ 1 کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ بعض روایات حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب 20 لاکھ گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اور اللہ کی ذات تو کریم ہے، وہ اپنی رحمت سے اتنا اجر بڑھا دیتا ہے کہ وہ حساب میں شمار ہی نہیں ہوتا۔ آیت میں لفظ ذرہ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے لال رنگ کی سب سے چھوٹی چونٹی جو کم وزن کی ہے، اسی وجہ سے اہل عرب حقیر ہونے میں اس کو بطور مثال پیش کرتے ہیں۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا، اے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، گو وہ کسی پتھر میں یا آسمانوں میں ہو،
زمین کے اندر ہو، اللہ اسے لا حاضر کرے گا تمہارے سامنے، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین خریدار ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ظلم سے پاک ہے، اور مومن جب نیکی کرتا ہے تو دنیا میں اس کا رزق اور آخرت میں جنت کی صورت میں ثواب ملتا ہے، اور جب کوئی کافر نیکی کرتا ہے تو اس کے بدلے دنیا میں ہی اسے رزق دے دیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن اس کافر کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جس پر اسے اجر ملے۔ تو بس ہے مسلمانوں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو، یہ سب کام آسان ہیں، ان کو کرنے میں کوئی تکلیف نہیں، پھر کیوں نافرمانی کر کے آخرت کا وبال کما رہے ہو؟ تم نیک عمل کر کے نیک نیت کے ساتھ مطلب نیکی کرو گے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہارے اجر کو بڑھی چلا جائے گا۔ تو ذرا برابر بھی گناہ کرو گے تو سوچ لینا یہ گناہ تمہارے ساتھ قبر تک جائے گا، اور ذرا برابر بھی نیکی کرو گے تو یہ نیکی تمہارے ساتھ قبر تک جائے گی۔ قبر سے جب اٹھائے جاؤ گے تو یہ نیکی تمہارے ساتھ کھڑی ہوگی اور تم کو جنت ملے جائے گی انشاءاللہ۔ اور اگر تم نے برائی کی ہے تو یہ یاد رکھنا کہ یہ برائی تم بھول جاؤ گے کر کے، لیکن یہ برائی تمہیں نہیں بھولے گی، تمہارے ساتھ پہلے قبر تک جائے گی، پھر جب تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے تو یہ برائی تمہیں لیتی 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 کہیں دوزخ تک نہ لے جائے۔ تو بس فکر کرو اپنی، اور پہلے تو خرچ کرو اللہ کی راہ میں آیت نمبر 38 کے مطابق، اور خرچ کرتے ہوئے دکھاوا نہیں کرنا، اللہ پر ایمان لا کر، آخرت کے دن پر ایمان لا کر، اور نیکی کی اور اجر کی نیت کر کے خرچ کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے تم غلط کاموں میں لگ جاؤ، نیتیں خراب کر لو، تو کیا ہوگا؟ شیطان تو بہت برا ساتھی ہے، اور پھر اگر تم نیکی کر لو اور ایمان لا کر نیکی تو تم کر رہے ہو لیکن دکھاوے کی کر رہے ہو، تو اگر ایمان لا کر کر لو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ اجر ہی اجر دے گا، فائدہ ہی فائدہ ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے ایمان کو اور تمہارے دلوں کی کجی کو خوب جانتا ہے۔ جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو نیک نیتی کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ جس نے نیکی کی اس کو ذرہ برابر بھی اس کی نیکی کے اجر میں کمی نہیں کرے گا، اور جس نے برائی کی اس کی ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ اس کی برائی کی سزا میں کمی نہیں کرے گا۔ اگر اس نے توبہ کر لی تو ضرور وہ اس کی برائی معاف ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ بلا وجہ کسی پر ظلم کے طور پر عذاب نہیں کرتا، اور وہ دیتا ہے نیکیوں کا بہت زیادہ اجر بڑھا کر۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی یہ اجر بڑھا کر عطا فرمائے، اور ہماری نیکیاں ہمیں سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے میرے رب۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔